ہماری قوم جو ہے وہ سالوں صدیوں سے ہم لوگ ایک رونا رو رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور ہمارا وزیر اعظم جا کے وہاں پہ اعتراف کر رہا ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہوا ہے اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ قوم کی مظلوم بیٹی سے غداری ہے۔ کیا گزری ہوگی ان پہ؟ 6 ماہ کا ان کا بچہ جو ان کی گود میں ہے، 23 سال ہو گئے وہ غائب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WM نیوز ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل عباسی۔ سینیٹر مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، گزشتہ روز اسحاق ڈار صاحب جو کہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں، وہ امریکہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے انٹرنیشنلی میڈیا کے سامنے، دنیا بھر کے سامنے وہ یہ کہتے ہیں کہ عافیہ صدیقی کو جو سزا ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے۔ کیا کہیں گے اس پر؟ مطلب ہم لوگ، ہماری قوم جو ہے وہ سالوں صدیوں سے ہم لوگ ایک رونا رو رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور ہمارا وزیر اعظم جا کے وہاں پہ اعتراف کر رہا ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہوا ہے اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ شرمناک بیان ہے، یہ افسوسناک بیان ہے، یہ قوم سے غداری ہے، قوم کی مظلوم بیٹی سے غداری ہے، یہ قوم فروشی ہے، یہ دختر فروشی ہے، بیٹیوں کو فروخت کرنا ہے، اور یہ بدترین قسم کی امریکی غلامی ہے جس کا ڈار صاحب نے واشنگٹن میں مظاہرہ کیا۔ ڈاکٹر عافیہ مظلوم ہے، اور ان کا جو 86 سال کی سزا ہے وہ انصاف کا قتل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود امریکہ کے اٹارنی جنرل، بڑے بڑے وکلا جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ ان کو پاکستان سے اپنے 3 بچوں کے ساتھ اغوا کیا گیا ہے، پاکستانی اور امریکی ایجنسیوں نے مل کر، اور پھر 5.25 سال تک وہ غائب، پھر اسے افغانستان میں پروڈیوس، پھر وہاں 2 گولیاں مار کے زخمی حالت میں وینٹیلیٹر پر نیو یارک منتقل کیا گیا۔ یہ پورا پروسیس پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی ہے، انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ وہ امریکی شہری نہیں ہے، وہ پاکستانی شہری ہے۔ کسی پاکستانی شہری کو آپ اغوا کر لیں، پھر افغانستان لے جائیں، پھر 2 گولیاں ماریں، پھر وینٹیلیٹر پر نیو یارک منتقل کریں، یہ سب کے سب ملکی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ آپ نے پی ٹی آئی کے خلاف جو ان سے انتخابی نشان چھینا، ان کے ریزرو سیٹ چھینے، ان کے لیڈرشپ کو جیل میں بند کر دیا، عمران خان سمیت، اور ان کے خلاف بدترین قسم کی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو، پولیس، ایف آئی اے، نیب، عدالتوں کو استعمال کیا، میڈیا میں ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ آپ نے ان کے 2/3 اکثریت کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ آپ اس سب کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اب ڈاکٹر عافیہ کی بیچاری کی 86 سالہ جو قید ہے، اس کو آپ جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں، ڈیو پروسیس کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر فزیکل وائلنس، سائیکولوجیکل وائلنس، سیکشول وائلنس بدترین قسم کے، وہ جس جیل میں ہیں اس کو جہنم کا گڑھا کہا جاتا ہے، اور خود نے مجھے کہا ہے کہ میرا پیغام پاکستان کے نام یہ ہے کہ ان کو بتا دو کہ مجھے جہنم کے اس گڑھے سے نکال دیں۔ تو کیا آپ اس تشدد کو بھی جسٹیفائی کریں گے؟ یہ بالکل ظلم ہے، یہ بالکل ناروا ہے، اور یہ بالکل شرمناک بیان ہے جس نے پاکستانیوں کے دل زخمی کر دیے۔ سر، ڈاکٹر عافیہ صدیقی تک یہ بات ضرور پہنچی ہوگی کہ آپ کو جس ملک سے امیدیں تھی، وابستہ تھی آپ کو جس عوام سے، ان کا وزیر اعظم آ کے یہاں پہ یہ بات کہہ رہا ہے، تو کیا گزری ہوگی ان پہ؟ بالکل، وہ ایسی مظلوم خاتون ہے، ایک تو قرآن کی حافظہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ 6 ماہ کا ان کا بچہ جو ان کی گود میں ہے، 23 سال ہو گئے وہ غائب، ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ زندہ ہے یا شہید ہو چکا ہے۔ ان کی والدہ فوت ہو گئی ہے، ان کو یہ تک ہم نے نہیں بتایا کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی، ان کو کچھ پتہ نہیں، وہ اپنے بچوں سے دور ہے۔ ایک باپ 23 سال سے اپنے بچوں سے دور، اور 46 عیدیں انہوں نے اپنی گھر سے دور ایک ایسے جیل کے اندر گزاری ہے جو پاگل قیدیوں کا جیل ہے۔ ایف ایم سی کارسویل، فیڈرل میڈیکل سینٹرل کارسویل، وہ پاگل قیدیوں کا قید خانہ ہے، پاگل قیدیوں کا قید خانہ ہے، اور جہاں بدترین وائلنس، ان کے دانت توڑ دیے گئے ہیں، ان کی ایک کان جو ہے اس کے ساتھ سر کے اوپر زخم ہے، وہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کی صحت کو خطرہ ہے۔ اور اس حالت میں بجائے اس کے کہ آپ اس مظلوم کو آپ نکالیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیو پروسیس ہوا ہے، اس لیے تو جسٹس سردار اعجاز صاحب نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ تاریخ یہ لکھے گی کہ غیر مسلم جج وکیل وہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی کوشش کر رہا تھا، اور پاکستان کی حکومت اس میں رکاوٹیں ڈالے، اور جب ڈاکٹر عافیہ پاکستان واپس آ جائے تو جسٹس سردار اعجاز صاحب نے کہا کہ پوری ریاست جا کے اس سے اجتماعی معافی مانگے۔ آپ یہ کر رہے ہیں، مظلوموں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ ان مظلوموں کی آہ سے، ان مظلوموں کی فریاد سے شہباز شریف اور اقصی ڈار بچ نہیں سکیں گے، یہ ظلم کے اوپر ظلم ہے۔ سر، آخری سوال، وزیر اعظم جو ہے ہمارے نائب وزیر اعظم،
وہ سابق وزیر اعظم کی قید کو جو ہے وہ قانونی شکل دینے کے لیے عافیہ صدیقی کا جو ہے یہ اس طرح کا بیان انہوں نے دیا ہے؟ جی بالکل، نہ صرف ان کی قید کو بلکہ ان کے مینڈیٹ کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا ہے، ان کی لیڈرشپ کو جو قید کیا ہے، ان کو ریزرو سیٹیں جو لی ہیں، ان کے خلاف جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن استعمال کیا ہے، اس کے لیے یہ انٹرنیشنلی جواب نہیں دے سکتے. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ ڈیو پروسیس سے ہوا. سب کو پتہ ہے الیکشن کمیشن آزاد ہے کیا، سب کو پتہ ہے پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے کیا، سب کو پتہ ہے پاکستان میں میڈیا آزاد ہے کیا، سب کو پتہ ہے پاکستان میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پولیس ہے، ایف آئی اے ہے، نیب ہے، یہ سب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ انٹرنیشنلی عالمی سطح پر اس کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ ڈیو لیگل پروسیس سے ہوا ہے، جوڈیشل پروسیس سے ہوا ہے. جس طرح ڈاکٹر عافیہ کا انصاف کا قتل تھا، اس طرح یہاں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی انصاف کا قتل ہے. جس طرح ڈاکٹر عافیہ کے کیس میں انصاف کا قتل ہوا ہے، اسی طرح یہاں پہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت کے ساتھ بھی انصاف کا قتل ہو رہا ہے. یہ کہنا تھا سینیٹر مشتاق صاحب کا. اپنے میزبان عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ نے